بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام بھی کافی تعداد میں آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں یہ صورت ہوتی تو ہر شخص حضرت داؤد علیہ السلام میں کی امت میں سے غنی ہوتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے خلاصی پائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صورت سورہ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ اگر آپ دنیا کے غم خوار ہیں، آپ کسی جگہ آپ کو پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی بدزن ہو، منہ لوگوں نے موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہے، روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو آج اس کو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آپ اس مالک کون و مقام پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ یقین رکھیے کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہوا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو رب کے حضور پیش کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایمان کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 1، ٹانگوں میں درد کے لیے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح سے آرام نہ آتا ہو، تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر ہاتھ سے لکھیے اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈالیے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں، اور ہر رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا۔ کمر درد کے لیے۔ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر میں درد، افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ہاتھ سے لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی سے مالش کریں۔ نصف سر درد کے لیے۔ اگر کسی کو آدھے سر میں شدید درد ہو اور آرام نہ ملتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے
پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورہ فاتحہ کو مکمل کریں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی غربت دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے اسباب پیدا کر دیں گے اور یکسوئی کے ساتھ مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ، بسم اللہ اور آمین پڑھ کر سادہ گلاس پانی پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں۔ کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے ضرور فیض حاصل ہو جائے گا۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہے اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، تو ان کو چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے خاوند راہ راست پر آ جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت ہی جلد اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالی بفضل باری تعالی بچہ محفوظ رہے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ ہاتھ سے لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے میں ڈال دے۔ ہر روز اس کی مالش کرے، چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اس وقت جو دوست احباب جتنے بھی آپ کے پیارے اور چاہنے والے ہیں، آپ ان سب تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حق میں دعا کریں تو اپنی پریشانی اور اپنا نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔